اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے انتہائی مختصر وقت میں قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق کافی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے کتاب و سنت کے مطابق کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قربانی ایک سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کر۔ تو یہاں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر موجود ہے، لہذا قربانی کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، قربانی کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ اسی طرح قربانی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان پر عمل بھی کیا ہے، اور صرف عمل نہیں کیا بلکہ صحابہ کو حکم دیا اور ان سے عمل کروایا بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5553،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان کرنے والے صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے میں بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اس ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل موجود ہے اور صحابہ کا بھی عمل موجود ہے، تو اس سے بھی قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا قربانی ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اور اس سے جی چرانا، اس سے اپنے من کو چھڑانا، یہ عبادتوں سے پیچھے رہنے کا مطلب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے قربانی کرنا ہی ہے۔ اور اسی طرح قربانی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قربانی جانور کا ذبح جب ہوتا ہے تو پھر جانور کا گوشت، جانور کا خون اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں پہنچتا، بلکہ اصل تو قربانی کرنے والے کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے یہاں تمہارے جانور کا گوشت یا اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین انسان کے اعمال سے زیادہ اس کا تقوی دیکھتا ہے، اس کی پرہیزگاری دیکھتا ہے، اس کی عبادت دیکھتا ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے، وہ کتنا اللہ کے لیے کر رہا ہے، کتنا لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ عمل دیکھتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والا آدمی متقی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا دل، اس کا تقوی ہی اللہ کے یہاں پہنچنے والا ہے۔ اب قربانی سے متعلق ایک دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ واجب کا مطلب یہ ہے۔ لہذا جو انسان کو اللہ نے استطاعت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، استطاعت کا مطلب یہ کہ اس کا روزانہ کا معمول آرام سے چل رہا ہے، گزر بسر گھر کا جو ہے وہ آرام سے چل رہا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ استطاعت والا ہو جاتا ہے۔ یہاں استطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے 4 گھر، 4 مکان، دکان ہو، یہ اتنی استطاعت کی بات نہیں ہے، بلکہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر گزر بسر اس کا آرام سے ہو رہا ہو، اور اس کے ساتھ کچھ پیسہ اس کے پاس، یعنی کم قیمت ہی صحیح اگر اس کے پاس رہتا ہے تو پھر یہ بندہ استطاعت والا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، جس کے لیے اللہ نے وسعت رکھا ہے، جس کے لیے اللہ نے طاقت عطا کیا ہے، ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، استطاعت کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ہمارے مصلے کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرما رہے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح اور حسن کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، وسعت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے قربانی کا حکم یہ ہے کہ وہ سنت ہے، اگر اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے، اس کے دل کے ارادے کے مطابق۔ اگر کوئی بندہ قرض لے کر قربانی کرنا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا اچھا عمل ہے جو بآسانی قرض کی ادائیگی کر سکتا ہو، یعنی قرض کی ادائیگی کرنے کے پاس اس کے پاس سہولیات ہوں تو ایسا آدمی قرض لے کر بھی قربانی کرنا یہ اس کے لیے اچھا عمل بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی بھی اس کے پاس نہیں ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس راستے ہموار نہیں ہیں، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر قربانی ضروری نہیں ہے۔ وہ آدمی چاہے تو قربانی کر سکتا ہے، چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ایسا آدمی اگر قربانی چھوڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا،
تو یہ قربانی کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد قربانی کرنے والا آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو جانور کے اوپر تحقیق و تفتیش ہوتی ہی رہتی ہے، ہر سال جانور اچھا ہو، جانور موٹا تازہ ہو، عمدہ ہو، بے عیب ہو، یہ ساری کوششیں لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل بنیادی چیز قربانی کرنے والا کیسا ہو، کس کی قربانی قابل قبول ہے، اللہ کے یہاں کس بندے کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہزاروں روپئے کے، لاکھوں روپئے کے جانور جب اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ قربانی قبول بھی ہونی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات انسان موحد ہو، توحید پرست ہو۔ اگر انسان شرک کرنے والا ہے اور بدعات و خرافات پر اپنی زندگی گزارنے والا ہے، موحد توحید پرست نہیں ہے، تو یقین مانیے ایسے انسان کی قربانی نہیں ہے، وہ بس اپنے گھر میں ایک جانور ذبح کر رہا ہے اور گھر والے سب مل کر عید کی خوشی میں گوشت کھا رہے ہیں، اس کی قربانی نہیں ہے، اور اس قربانی میں اسے ذرہ برابر بھی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جو انسان توحید پرست ہے ایسے انسان کی قربانی قابل قبول ہے۔ جو مشرک ہے، مشرک کا مطلب اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑ دیتا ہے عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، تو پھر وہ انسان شرک کرنے والا ہے۔ اللہ کا جو حق ہے وہ حق دوسروں کو اٹھا کر دیتا ہے، قبر والوں کو، مزار والوں کو، درگاہ والوں کو، آستان والوں کو، تو پھر ایسا انسان شرک کرنے والا ہے، تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، انسان مخلص ہونا چاہیے۔ مخلص ہونے کا مطلب وہ جو عمل کر رہا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ لوگوں کی تعریف اس میں مقصود ہے، لوگوں کی واہوائی اس میں مقصود ہے، لوگ اس کو بڑا بنائیں، لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے جانور کی تعریف کریں، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بندہ اگر توحید پرست بھی کیوں نہ ہو، ہاں توحید پرست ہے بندہ، موحد ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف کے لیے وہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کی توحید اس کے اندر ہونے کے باوجود اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اخلاص بہت اہم چیز ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جو ہو رہا ہے یہ سارے کام اخلاص سے ہٹے ہوئے ہیں، بندے کے اندر اخلاص ختم ہوتے جا رہا ہے، جانور خریدنے سے لے کر ذبح کرنے تک اور اس کے گوشت کا انتظام کرنے تک بھی لوگ آج ریاکاری میں مبتلا ہیں۔ جانور خریدتے ہیں تو اس جانور کی فوٹوز شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو لے کر گھومتے ہیں پھرتے ہیں تاکہ اس کے جانور کی تعریف ہو، اس کی تعریف ہو، اور قربانی میں بھی رنگ برنگے انتظامات کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو وہاں پیش کیا جاتا ہے، ساری چیزیں ریاکاری میں اخلاص سے ہٹی ہوئی ہیں، تو یقین مانیے ایسے انسان کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز بیان کی گئی، متبع کتاب و سنت ہو، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو پھر وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت پر، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا آدمی ہے، وہ آدمی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی قربانی کرے گا۔ اگر وہ اس سے انکار کرنے والا ہے تو پھر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر وہ قربانی کرتا ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو قرآن اور حدیث میں ہی ملیں گی، دوسری جگہ نہیں ملیں گی۔ تو لہذا جو لوگ قرآن اور حدیث کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور قربانی اپنی منمانی طور پر کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے جتنے چاہے اتنے حصے ڈالتے ہیں، جیسا چاہے ویسا جانور خریدتے ہیں، عیب والا ہو، نقص والا ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، اپنی منمانی اگر کرتا ہے بندہ تو پھر اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ قربانی کرنے والا نمازی ہو، نمازی، ہاں اگر نمازی نہیں ہے
تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم میں کتنے لوگ نمازی ہیں اور قربانی کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ قربانی کا جب مسئلہ آتا ہے تو لوگ بے انتہا قربانی میں اپنا جذبہ ایمان پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدت اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں نمازوں کا مسئلہ آتا ہے وہیں پر ہم نمازوں کے چور بن جاتے ہیں، اللہ رسول سے دشمنی کرنے والے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کے لیے جو دعوت دینے والا ہے اس سے بھی ہم دشمنی کر لیتے ہیں، اس سے بھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو جو بندہ نمازی نہیں ہے، نمازی کا مطلب جمعہ کا نمازی نہیں، نمازی کا مطلب عید کا نمازی نہیں، 360 دنوں کا نمازی نہیں، بلکہ نمازی کا مطلب دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا اس پر بڑا سخت فتویٰ ہے، کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے کوئی نماز چھوڑتا ہے تو پھر ایسا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اس کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ لہذا کافروں کی کوئی قربانی قابل قبول نہیں ہے، کافروں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، بغیر شرعی عذر کے جو نماز چھوڑتے ہیں، وہ اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے ان احکامات پر عمل کریں۔ صرف قربانی کا نذرانہ پیش کرنا یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اسلام کی شان نہیں ہے، بلکہ جو اصل عبادتیں ہیں، جو فرض عبادتیں ہیں، ان کو ادا کرنا اصل اسلامی شعار ہے، اصل اسلام ہے۔ لہذا ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو بھائی قربانی کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ابھی اسی مجلس میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نمازی بنیں گے، ہر وقت کی نماز ہم پڑھیں گے، دن کے 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے، ہمارے لیے فجر معاف، ظہر معاف، فلاں کے لیے مغرب معاف، فلاں کے لیے عشاء معاف، عصر معاف، نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے آدمی اگر قربانی کرتے ہیں تو انہی کی قربانی قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے قربانی سے متعلق کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے، جانور کس ذات کا یعنی کس جنس کا ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانور بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحج میں آیت نمبر 4 میں بہیمۃ الانعام کا ذکر فرمایا ہے۔ بہیمۃ الانعام مطلب چوپائے، جو 4 پیروں کے بل چلنے والے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ 4 جانور کون سے ہیں۔ اونٹ ہے، گائے ہے، مینڈھا ہے اور اسی طرح بکرا ہے۔ اور ان کے فیمیلز جو آتے ہیں، ان کی جو مؤنث آتی ہیں، وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسے گائے، اس کا میل جو ہے بیل ہے، اور اسی طرح مینڈھا ہے تو مینڈھی، بکرا ہے تو بکری، اور اونٹ ہے تو اونٹنی۔ یہ 8 قسم کے جانور حلال ہے، انہی کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی، ہر سال پیش آنے والا مسئلہ، بھینس کی قربانی۔ علماء احناف نے اس پر اجماع بیان کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز ہے، لیکن کتاب و سنت سے صراحت کے ساتھ ایک بھی حدیث اس پر نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہو کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اب یہ بات بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس تھی کہ نہیں تھی؟ بھینس تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث ایسی ثابت نہیں ہے، لیکن احناف کے یہاں قیاس پر اس کو استدلال کیا جاتا ہے۔ قیاس کہتے ہیں ایک چیز جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، ایسی کوئی چیز ہے تو اس پر استدلال کرنا۔ جیسے اب حدیث میں گائے کا ذکر ہے تو گائے پر استدلال کرتے ہوئے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا جاتا ہے قیاس کے طور پر، قیاس کو لے کر، قیاس کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے دونوں ایک جنس سے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں زمین و آسمان کا فرق بیان کرتی ہیں۔ جیسے ان کی رنگت ہے، گائے کئی رنگوں میں ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، لال ہوتی ہے، زرد ہوتی ہے، بہت سارے قسم کی گائے ہوتی ہے، لیکن بھینس کبھی لال بھینس آپ دیکھیں، کبھی سفید بھینس، اور اس طرح رنگت میں مسئلہ اختلاف آ رہا ہے۔ اور سنگھوں کا مسئلہ آپ غور کر لیجئے، گائے کے سنگ سیدھے ہوتے ہیں یا ٹیڑھے بھی ہوں تو پھرے ہوئے نہیں رہتے ہیں،
نیچے کی طرف بھی ہیں تب بھی سیدھے ہی رہتے ہیں. لیکن بھینس کے سنگ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اور دودھ کا مسئلہ آپ دیکھیں, دودھ کی مشابہت الگ الگ ہے. بھینس کا دودھ سفید ہوتا ہے, گائے کا دودھ تھوڑا زرد مائل ہوتا ہے. لہذا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین و آسمان کا فرق بیان کرتی ہیں. بہرکیف بھینس کی قربانی کے سلسلے میں علماء کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف ہے. اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھینس کی قربانی کے سلسلے میں کوئی صراحت کے ساتھ واضح کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن قیاس کی بنیاد پر علماء احناف نے اس کو جائز کہا ہے. قیاس کی بنیاد پر پھر وہ قیاس بھی صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا ہے. گائے پر جو استدلال کیا جا رہا ہے تو گائے کی اور اس کی مشابہت الگ الگ ہے, تو لہذا قیاس بھی یہاں پر درست معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو بہرکیف یہ 8 قسم کے جو جانور ہیں انہی میں سے قربانی کرنا چاہیے. اگر ایک بات غور کی جائے, اگر بھینس کی قربانی اس طرح قیاس سے مان بھی لی جائے تو پھر بکرا اور بکری پر قیاس کرتے ہوئے ہرن ہے, ہرن کی قربانی جائز ہے نہیں. اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام میں یہ 4 جانور بیان کیے ہیں اور ان کے مذکر اور مؤنث کو ملائیں گے تو 8 ہوں گے. اس میں سے ہی قربانی کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے, جانور کیسا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور عمدہ ہو, تر و تازہ ہو, موٹا فروا ہو, سینگھوں والا ہو. اور اگر مینڈھا ہے, مینڈھا مطلب شیپ کو مینڈھا کہتے ہیں, مینڈھا اگر ہے سینگھوں والا, چتکبرا مطلب ایک رنگ نہیں بلکہ اس میں 2-3 رنگ ملے ہوئے ہوں, تو ایسا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند کیا کرتے تھے. جیسے مینڈھا سفید اور کالا یہ 2 رنگ کا اگر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پسند کرتے تھے, تو اس کو چتکبرا وغیرہ کہتے ہیں. اور اسی طرح مینڈھا جو ہے سنگھوں والا, چتکبرا اور خسی کیا ہوا ہو تو یہ افضل قربانی مانی جائے گی. خسی کو بعض لوگ عیب سمجھتے ہیں, خسی کو قربانی میں عیب نہیں بلکہ وہ افضل مانا جائے گا, کیونکہ جس جانور کی خسی کی جاتی ہے اس جانور کے اندر گوشت زیادہ ہوتا ہے, وہ موٹا تازہ تر و تازہ رہتا ہے, اس لیے قربانی میں وہ افضل مانا گیا ہے. تو یہ جانور ہے. اب کن جانوروں سے منع کیا گیا ہے, کیسے جانور نہیں لینا چاہیے قربانی میں. قربانی میں دیکھیے جو جانور منع کیے گئے ہیں, لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو, اگر وہ جانور چل رہا ہے تو اس کا لنگڑا پن اگر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ عیب ہے, تو اس جانور کو قربانی کے لیے نہیں لیا جا سکتا. اور اسی طرح کانا جانور, کانا مطلب آنکھوں سے معذور ہو, یا تو مکمل آنکھ نہیں ہے یا پھر آنکھ ہے تو ایک آنکھ ہے دوسرا آنکھ نہیں ہے, یا دونوں آنکھ ہیں تو اس کے اندر بھینگا پن کانا پن نظر آ رہا ہے, تو یہ بھی عیب ہے, تو ایسا جانور بھی نہیں لیا جائے گا. اسی طرح کمزور جانور, لاغر, دبلا پتلا, کمزور بیمار جانور جو ہے, بیمار جانور کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح چوتھی جو چیز بیان کی گئی, ریٹائرڈ ہوا جانور, بالکل بوڑھا, یعنی ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے. بہت سارے بھائی, ہاں یہاں ایک مسئلہ ہے, جو لوگ حصہ ڈالنے والے ہیں ایسے ہی جانوروں کی تلاش کرتے ہیں, کیونکہ یہ جانور سستے میں آتے ہیں, ہڈیوں میں گودا نہیں, جسم میں گوشت نہیں, پوری ہڈیاں آپ کھڑے کھڑے گن سکتے ہیں جانور کے, ایسے جانور لے کر حصے میں ڈال دیے جاتے ہیں. نعوذ باللہ, قربانی قابل قبول نہیں ہے. تو جو لوگ حصہ ڈالتے ہیں ان کے لیے ایک اہم پیغام آخر میں آنے والا ہے, اس میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ. تو یہ 4 قسم کے عیوب والے جانور منع کیے گئے ہیں. ہاں یہاں ایک بات ضروری یہ ہے کہ ہم جانور خریدتے وقت جانور صحیح سلامت تھا, خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا, خریدنے کے بعد اس کے اندر کانا پن, لنگڑا پن یا کوئی بیماری یا کمزور یعنی ضعیف العمر معلوم ہو رہا ہے, خریدنے کے بعد اس کے اندر وہ مسئلہ آ گیا ہے, تو ایسے وقت میں اس کو یا تو بدل لیا جائے, اگر بدلنے کا وقت نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے, سہولت نہیں ہے, تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ قربانی کا ایک جانور انہوں نے دیکھا اور اس کے اندر کچھ عیب تھا. سوال کرنے والے نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا اس کی قربانی جائز ہے, تو انہوں نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا, جس وقت آپ نے یہ جانور خریدا تھا
اگر یہ عیب سے پاک تھا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، اگر خریدنے سے پہلے اس کے اندر عیب تھا تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، آپ کو قربانی کے لیے جانور بدلنا پڑتا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، قربانی کا جانور لیتے وقت عیب والا نہیں تھا، لینے کے بعد عیب ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسا انسان یا تو قربانی کا جانور بدل لے، سہولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، کب سے کب تک قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا جائے، اس سے پہلے قبول نہیں ہے، اس سے پہلے اگر کوئی بندہ کرتا ہے قبول نہیں ہے۔ یہاں کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ آدمی بھوکا پیٹ جاتا ہے، آنے کے بعد قربانی کے گوشت سے یا جانور کے کلیجے سے ناشتہ کرتا ہے تو یہ افضل ہے۔ میں لوگوں کو یہ افضلیت کی دعوت دیتا ہوں یہ سوچ کر، اگر نماز سے پہلے کوئی قربانی کر دے اور لوگ نماز پڑھ کر آنے سے پہلے ان کے لیے کلیجی وغیرہ اس کے گھر بھیج دے، ارادہ اچھا ہے، ارادہ اچھا ہے، لیکن اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے، لہذا وہ دوسرا جانور لے کر پھر قربانی کرنا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کے غروب تک اس کا وقت ہے۔ کل 4 دن قربانی کے ہیں، ایک 10واں ذی الحجہ، 11واں، 12واں، 13واں، تو یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ 13 ذی الحجہ کی شام یعنی سورج غروب ہونے تک وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یوم النحر کو ہی قربانی کی جائے، یعنی عید کے دن ہی قربانی کی جائے۔ افضلیت اس اعتبار سے کہ 10 ذی الحجہ کا جو آخری دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، یوم النحر ہے، ایک افضلیت یہ ہوئی، اور دوسری افضلیت یہ کہ نیک کام میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو نیک کام میں جلدی کرتے ہیں وہ افضل مانا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی افضل یہی ہے کہ پہلے دن کیا جائے۔ اگر پہلے دن کی سہولت کسی کو نہیں ہے، باقی کے 3 دنوں میں وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قربانی سے نماز سے پہلے قربانی کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک گھر کے افراد ہیں، ایک گھر میں 3-4 بھائی ہیں، ان کی جانب سے قربانی کرنی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، بڑا بھائی فلاں کے پاس جا کر عید کی نماز پڑھ لیا، یا چھوٹا بھائی وہاں جا کر نماز پڑھ لیا، اب باقی 2 بھائیوں کا بھی اس میں حصہ ہے، یہ آ کر فوراً جانور ذبح کر دیتا ہے۔ ابھی وہ لوگ جو دوسرے ہیں جو احناف کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو ابھی نماز ہی نہیں پڑھے ہیں، تو پھر کیا ان کی قربانی قبول ہوگی؟ بہت ہی اہم اور باریک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بھی حصوں کے سلسلے میں ہے۔ جو لوگ حصہ باٹی کرنے والے ہیں وہ لوگ نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں، اور جس کا نام حصے میں ہے ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں رہتا کہ وہ ابھی نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، فوراً جانور لٹا دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ نماز نہیں پڑھے ہیں تو پھر ان کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جو نماز نہیں پڑھا اس کے لیے ابھی قربانی نہیں ہے، نماز کے بعد قربانی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل احتیاط کے ساتھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا وقت جب معلوم ہوا تو جانور کو ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں؟ دیکھیے ہمارے درمیان یہ سنت ختم ہوتے جا رہی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کی جو سنت ہے، سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوا ہے، یا تو مسجد کے امام صاحب ذبح کریں گے، یا پھر مارکیٹ میں جو مشہور ہے وہی آ کر ذبح کریں گے۔ بعض نادان اور سست قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے پاس جو غیر مسلم لوگ صفائی کے لیے آتے ہیں، جانور جو صاف کرنے والے ہیں انہی سے ذبح کروا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر غیر مسلم آپ کا جانور ذبح کرتا ہے تو پھر وہ جانور حلال ہوا ہی نہیں ہے، آپ کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ اور یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، جو لوگ حصہ باٹی کرنے والے ہیں وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتے، جو چاہے آئے ذبح کر دے، جو چاہے آئے ذبح کر دے، ہمارا کام بس کیا ہے، انکم حاصل ہونا ہے، انکم حاصل ہو گیا جانور کوئی بھی ذبح کر لے۔
تو جو صفائی کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس غیر مسلم بھائی صفائی کرتے ہیں، وہ لوگ اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی قربانی خطرے میں ہے، آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، جانور حلال ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باریکیاں ہیں جانور ذبح کرنے کے جو آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ کہ جانور کو نرمی سے ذبح کرنے کی جگہ لے کر آئیں، اس کو مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے گلے کی رسی زبردستی کھینچتے ہوئے نہ لائیں، آپ اس کو آرام سے لائیں، تسلی سے لائیں، اطمینان سے لائیں، یا ایسا کوئی سبب، ایسا کوئی مسئلہ اختیار کریں، ایسا کوئی حل اختیار کریں جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک اسلام بیان کر رہا ہے، اتنی نرمی بیان کرنے والا اسلام، سبحان اللہ، ایسا دین دنیا کے کسی ادیان میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، صرف اسلام میں آپ کو ملیں گی۔ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ جانور کو نرمی کے ساتھ ذبح کی جگہ لایا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو اس کے بائیں پہلو پر لیٹایا جائے، اس کے لیفٹ سائڈ، پھر اس کے بعد اس کو کیا ہے پانی ڈالا جائے، یہ مستحب عمل ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ اس میں ہم بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ جانور کے آنکھوں کے سامنے چھری تیز کرتے رہتے ہیں، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانور ہمارے ابا کو، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا ہے، اب اس سے ہم دشمنی بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ نہیں، اسلام نے منع کیا ہے، جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اور اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ ایک جانور کھڑا ہے تو دوسرے جانور کو اس کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ کتنا سخت عمل ہے، آپ غور کر کے دیکھیں۔ یہ قربانی میں بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے، عام دنوں میں بھی بکرے کی منڈی وغیرہ میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور کرنے والے سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اپنے بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی دھجیاں اڑانے والے یہ امتی، جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، تو ایسا نہ کریں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ آپ تھوڑا سوچ کر دیکھیں اس کے اندر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی جب وہ اپنے برادری کے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر کیا تکلیف ہوگی، آپ غور کر کے دیکھیں۔ لہذا اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ذبح کرتے وقت دعا کا اہتمام کریں، انی وجہت وجہی للذی، جو دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہم تقبل منی وعن اہل بیتی، یعنی اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے، میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما۔ یا حصے والے اگر ہیں تو وہاں پر من کے بعد سارے لوگوں کا نام لینا ہے، سارے لوگوں کا، جتنے لوگ حصہ لیے ہیں سارے لوگوں کا نام لینا ہے۔ کیا آج یہ عمل چل رہا ہے جہاں حصے بانٹی ڈالی جا رہی ہیں، گائے میں اونٹ میں جو حصے ڈال رہے ہیں، لوگ بھی سست ہو گئے ہیں، صرف پیسہ دے دیتے ہیں، آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ کیا ہے پورا کام کر کے گوشت آپ کے گھر پہنچائیں گے، ہوم ڈیلیوری نہیں۔ یہ عبادات میں ہوم ڈیلیوری کا مسئلہ آپ ہرگز نہ لائیں، ورنہ آپ کی عبادتیں خطرے میں ہیں، خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ وہاں کون کیا کر رہا ہے، کیا نمازی انسان جانور ذبح کر رہا ہے، بے نمازی جانور ذبح کر رہا ہے، یا غیر مسلم جانور ذبح کر رہا ہے، ذبح ہونے کے بعد اس کے حصوں میں انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور جانور کیسا لایا جا رہا ہے، صحت مند جانور ہے یا بیمار جانور ہے، کمزور جانور ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہے، حصہ ڈالنے والے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو، آپ کی قربانی اگر قابل قبول ہونی ہے تو آپ کو ان چیزوں کا، ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کا خاص اہتمام کریں۔ جانور کے ذبح کرنے کے بہت سارے آداب بیان کیے گئے، وقت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ گوشت اور چمڑے کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، قربانی ہونے کے بعد گوشت کا مسئلہ، گوشت خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، اور ہمارے درمیان حصے، 3 حصے بنائے جاتے ہیں گوشت میں، جانور میں 3 حصے بنائے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ تو یہ 3 حصے بنانے کی صراحت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ملتی، صراحت کے ساتھ کہ قربانی کے جانور میں 3 حصے بنائے جائیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ البتہ بعض اسلاف کا یہ عمل رہا ہے، لہذا اگر کوئی اس طرح خیال کر کے حصے کرتا ہے تو مستحب ہے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ آج اپنا ایک تصور بنائیں کہ جانور میں 3 حصے نہیں کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، تو یہ غلط منصوبہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح کا کوئی نظریہ نہ رکھیں، کیونکہ حدیث میں، قرآن میں اس طرح کی کوئی خاص صراحت والی بات
نہیں آئی ہے۔ تو گوشت کا مسئلہ یہ ہے۔ چمڑے کا مسئلہ، چمڑا یا تو خود استعمال کریں یا پھر صدقے کے ارادے سے مدرسہ وغیرہ کو دے سکتے ہیں یا کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک غلطی ہوتی ہے کہ چمڑا جو ہے قصائی کو دے دیتے ہیں، قصاب جو پاکی صفائی کرنے آئے ہیں ان کو دے دیتے ہیں اور ان کی اجرت میں اتنا کٹ کرتے ہیں۔ نہیں، جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں چمڑا ہو، گوشت ہو، ہڈی ہو، کوئی بھی چیز آپ اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ سمجھیں۔ بہت سارے بھائی چمڑا اٹھا کر دے رہے ہیں، کسی کو سرا پایا پسند نہیں رہتا ہے، جانور کا سر اور پیر پسند نہیں رہتے ہیں، تو وہ قصائی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یعنی آپ یہ لے جاؤ اور آپ کی اجرت میں ہم اتنا کٹ کریں گے، آپ کو اتنا دینا ہے تو سرا پاؤ کے نکال کر اتنا دیں گے۔ نہیں، جائز نہیں ہے، قربانی خطرے میں آ سکتی ہے۔ قربانی کے جانور میں اجرت، کوئی بھی اجرت کے لیے کوئی حصہ آپ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ہے گوشت کے سلسلے میں، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں غیر مسلم کو نہ دینے کے سلسلے میں کوئی بات واضح طور پر آئی نہیں ہے، واضح طور پر کیا اشارے کے طور پر بھی نہیں آئی ہے، تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حصے کتنے ڈالے جائیں گے جانور میں؟ اگر گائے ہے تو 7 لوگوں تک گنجائش ہے، 7 افراد حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر اونٹ ہے تو بعض روایتوں کے مطابق 7 حصے اور ایک روایت کے مطابق 10 حصے بھی اونٹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں علماء یہ فرق کرتے ہیں کہ جو حج کے ایام میں رہتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے تو حدی ہے، جانور وہاں ذبح کرنا ہے، تو ایسے حاجی لوگ ایک اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ حاجی شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو غیر حاجی ہیں، حج پر نہیں ہیں بلکہ یہاں ہیں، وہ اونٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو 10 لوگوں تک وہ حصہ لے سکتے ہیں، اونٹ میں 10 حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ اور حصوں کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ حصہ انصاف کے ساتھ پہنچایا جائے، انصاف کے ساتھ، کہ حصہ ڈالنے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کہ جانور ذبح کر رہے ہیں اور پورا گوشت لا کر ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک مقدار یعنی 7 کلو 8 کلو ایک مقدار اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، غلط ہے، غلط ہے۔ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو جانور لیے ہیں اس میں جتنے لوگوں کا نام ہے آپ وہ نام اس جانور کے لیے خاص کر کے رکھیں، اور وہ جانور ذبح ہونے کے بعد اس میں جتنا بھی گوشت آئے، جتنا بھی اس کا گوشت ہو، انصاف کے ساتھ سب یعنی وہ 7 لوگوں کو ہی آپ دیں گے۔ تو یہ حصہ کرنے کا ایک سنت کا صحیح طریقہ ہے۔ لوگ آسانی تلاش کرتے ہوئے 10 جانور ذبح کر رہے ہیں، 20 جانور ذبح کر رہے ہیں، تو سارے جانوروں کا گوشت ایک جگہ جماتے ہیں، پھر بازو میں ایک ترازو یا پھر کچھ آلہ وغیرہ برتن لے کر صرف بھر بھر کر ڈالتے ہیں، دے دیتے ہیں، سارے جانوروں کا گوشت اس میں مکس ہے۔ غلط طریقہ ہے، غیر انصافانہ طریقہ ہے، لہذا حصہ بانٹی کرنے والوں کے لیے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور حصوں کے سلسلے میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو اس بات پر بھی آپ کو متوجہ ہونا ہے کہ آپ کا جانور کیا ذبح ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اللہ اکبر اللہ سے ڈرنے والے کم ہو گئے ہیں، پیسوں سے محبت کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بھینس کی قربانی کر کے فون پر کہتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ کی گائے ذبح ہوئی ہے، ابھی ابھی آپ کا گائے آپ کا جانور ذبح ہوا ہے، آپ کی گائے ذبح ہوئی ہے، حالانکہ وہاں بھینس ذبح ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اور بھینس کی قربانی کے سلسلے میں تو اختلاف ہے، اور اختلاف کی جگہ کیوں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، جس چیز میں شک ہے، اختلاف ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، جہاں واضح ہے مسئلہ وہاں جاؤ، وہ عمل کرو۔ اب یہاں واضح مسئلہ ہونے کے باوجود ہم کیوں اس اختلافی مسئلے میں پڑ رہے ہیں؟ تو اس بات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ذبح کے بعد جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ایک تو ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد بھی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے باقی اور بھی جانور ہیں، وقت کم ہے، لوگ بھی جلد بازی کرتے رہتے ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، عورتیں بھوکے ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمارا جلدی کر کے دے دو۔ تو یہ جلدی میں لوگ کیا کرتے ہیں، جو جانور ذبح کیا ہو اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں، ابھی پوری طرح جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہے، پوری اس کی جان بھی نہیں نکلی ہے، فوراً اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ بعض علماء اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ وہ جانور حلال نہیں ہوا بلکہ آپ کے لیے حرام ہو گیا ہے، کیونکہ وہ حلال طریقے سے جانور ذبح ہوا ہی نہیں ہے، آپ نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کی گردن کو توڑ دیا۔
جتنے لوگ قربانی کرنے والے ہیں اس بات کا خاص توجہ اس بات کی خاص توجہ کریں اور اس پر خیال رکھیں کہ کہیں قصائی صفائی کرنے والا یہاں ختم کر کے دوسری جگہ جانے کے چکر میں اس طرح کا کام کر بیٹھتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس پر آپ توجہ کے ساتھ کام لیں گے۔ تو گردن مروڑنا یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے، اس کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اس کی جان ابھی نکلنے سے پہلے ہی چمڑا چھلنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، جلد بازی میں پیر کی طرف سے چمڑا چھلنا شروع کیے یا کہیں اور سے، نہیں بھائی جان گلے میں ہے تو پاؤں میں نہیں رہتی، کون بولے؟ نعوذ باللہ، یہ سارے ہیلے بہانے تعویلات ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ تو جانور کے ساتھ ذبح سے پہلے جیسا سلوک کرنا ہے ذبح کے بعد بھی ویسے ہی سلوک کرنا ہے۔ ایک اہم مسئلہ، جانور ذبح کرنے کے سلسلے میں عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، ہاں عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ اپنے بچیوں سے ذبح کرواتے تھے، سبحان اللہ، اپنی بچیوں کے ہاتھ میں آلہ دے کر جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اب ہمارے درمیان یہ رواج بن گیا ہے عورت قربانی کے قریب بھی نہیں آنا، عورت اگر قربانی کے قریب آئے گی تو پھر قربانی خطرے میں آئے گی۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، میں کوئی کھیل تماشے والی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ان ایام میں عورت حائضہ ہے، ناپاک ہے، تو ایسی عورت قربانی کی جگہ جانور دیکھنے بھی آتی ہے تو وہ قربانی قابل قبول نہیں مانی جاتی بعض لوگوں کے نزدیک، نعوذ باللہ۔ یہ منمانی شریعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ نے عمل کیا، عورت اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کر سکتی ہے، لہذا اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عید کے دن ہم کیا کرنا چاہیے؟ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے اور خالی پیٹ عیدگاہ جانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عید الفطر میں آپ کھجور کھایا کر جایا کرتے تھے اور عید الاضحیٰ میں خالی پیٹ جا کر واپس آنے کے بعد قربانی والے جانور کی کلیجی وغیرہ سے ناشتہ کیا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے یعنی مریض ہے، اس کو کیا ہے شوگر وغیرہ کی بیماری ہے، اگر بیماری نہ بھی ہو، اگر کوئی کچھ کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بھوکا پیٹ اگر جاتا ہے تو ثواب والا ہوگا، تو کھانے سے گنہگار نہیں ہوگا، لیکن خالی پیٹ جاتا ہے تو سنت پر عمل کرنے کی اسے نیکی دی جائے گی۔ اور ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، جیسا کہ یہ مشہور سنت ہے۔ اور اسی طرح قربانی کرنا، عید کے دن قربانی کرنا یہ افضل عمل ہے۔ لہو و لعب سے اجتناب کریں۔ عید کے دن کیا ہے؟ خوشی منانے کا ایک مسئلہ ہے، خوشی منانا چاہیے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن وہ خوشی اسلام کے حدود میں رہ کر۔ ہمارے بچے خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں اور کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں نعوذ باللہ وہ جائز نہیں بلکہ حرام ہوتے ہیں، یعنی عید کی خوشی میں شراب پینا، عید کی خوشی میں گاڑیاں تیز دوڑا کر ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جانا، عید کی خوشی میں لڑکیوں کے ساتھ رائڈنگ پہ چلے جانا، عید کی خوشی میں فلم دیکھنے چلے جانا، عید کی خوشی میں اور اس طرح کے کام کرنا، یعنی بزرگوں وغیرہ کو ستانا، پریشان کرنا خوشی میں، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ تو اسلام نے جو حدود بیان کیے ہیں انہی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اختلاف اور لڑائی سے گریز کریں، کیونکہ قربانیوں کے مسئلے میں لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، خون دیکھ رہے ہیں نا، خون دیکھ رہے ہیں تو ان کا خون بھی گرم ہونے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عید کے دن خوشی کا دن ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کا دن نہیں ہے، اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک عمل غریبوں کی خاص مدد کرنا، عید کے دن غریبوں کی خاص مدد کرنا، بالخصوص صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عید کے خطبوں میں صدقہ دینے پر زیادہ ابھارا کرتے تھے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، لہذا صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ اور آخری انتہائی اہم بات یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم مسلمان بھائی صفائی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، بدن کی صفائی لے لیں یا جگہ کی صفائی لے لیں، دونوں صفائی میں ہم بیکار نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ لیکن پاکی صفائی ہم چھوڑ دیے، غیر اس کو اپنا لیے ہیں، اس لیے وہ ترقی پر ہیں اور ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، لہذا پاکی صفائی کو اپنائیں۔ عید کے دن جانور کی جو بھی غلاظت وغیرہ ہوتی ہے اور بیکار جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے اپنے ہی غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا خاص اہتمام کریں۔ کسی کو تکلیف دینے والا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا نام دے کر نہیں کیا ہے،
تو اس بات کا خاص خیال رکھیں اور ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکی صفائی سے خود مسلمان بھائیوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، گندگی اگر ہے ذبح کر دیے، چھوڑ دیے، پورے محلے والوں کے لیے وہ نالا، وہ گٹر، وہ پانی جانے کا راستہ مشکل میں ڈال رہا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کسی کے دل سے اگر بددعا نکل گئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا پاکی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ حصہ ڈال رہے ہیں، حصہ باٹی کرنے والوں سے تو میں کچھ نہیں کہتا، بہت سارے لوگ آج ایک کاروبار بنا لیے ہیں اور کاروبار کے مسئلے میں لوگ اپنے امام کی بات نہیں سنتے۔ انکم کا مسئلہ ہے تو امام کی بات آنکھوں پر سر پر رکھ لیتے ہیں، آؤٹ گوئنگ کا مسئلہ ہے تو نہیں چلتا، اور اس میں کمی ہونے کا مسئلہ ہے تب بھی نہیں سنتے۔ امام صاحب بولتے رہیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے۔ سب کو لے کر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں حصہ باٹی کے سلسلے میں۔ انصاف کے ساتھ سلوک کریں۔ جو لوگ حصہ باٹی ڈال رہے ہیں، جتنے بھی مقطع فقر کے لوگ ہوں، تبلیغی بھائی ہوں، جماعت اسلامی کے بھائی ہوں، اہل حدیث ہوں، میں سب سے مخاطب ہوں، سب سے خطاب کر رہا ہوں۔ انصاف کا تقاضا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ کا ڈر اختیار کرو، جو بھی کام کرو اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ انصاف کے ساتھ حصہ باٹی کرو، شرعی طریقہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس کے مطابق حصہ باٹی کرو۔ اور بھینس کی قربانی کر کے گائے کہنا، بعض لوگ یہاں تک نعوذ باللہ کہ گائے صحت مند نظر آئی تو 11 حصے ڈال دیے، ہے کہ نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، منمانی مت کریں۔ پیسوں کی چکر میں اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں آپ، آخرت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا جانور کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، جتنے حصے بیان کی گئے ہیں اتنے ہی حصے ڈالنا چاہیے، اس سے آگے نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے آگے کی صراحت کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں آپ تمام بھائیوں سے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنی قربانی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز میں شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نمازوں کو، قربانیوں کو، ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو، ہر عمل صالح کو اللہ قبول فرمائے۔ ان نیکیوں کو اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آخرت میں توشہ بنائے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔